السلام علیکم۔ میری بہن کی خوبصورتی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ اس کا قد کافی لمبا تھا اور جسم بھی بھرا بھرا سا تھا۔ آج میں پہلی بار اپنی بہن کے گھر رہنے کے لیے جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں کا سفر کر کے میں جب اپنی بہن کے گھر داخل ہوا تو میری بہن مجھے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پتا چلا کہ میرے بہنوں کسی کام سے دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں اور میری بہن گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی نے کھانا کھایا تو میں علیحدہ کمرے میں سونے کے لیے جانے لگا تو میری بہن نے کہا، ویسے بھی پورا گھر خالی پڑا ہے، جب تک تیرے بہنوں نہیں آتے تم میرے ساتھ کمرے میں سو جایا کرو۔ میں سر جھکائے اپنے بہن کے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اتنے میں میری بہن کمرے میں آئی اور آتے ہی واش روم میں چلی گئی۔ چند منٹ گزرے تو میں اپنی بہن کو دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ میری بہن سفید نائٹی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میری بہن چلتی ہوئی میرے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ مجھے بار بار اپنی سوئی ہوئی بہن کو دیکھ کر عجیب سا ہونے لگا۔ مجھے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد میری بہن پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی بہن کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھوں۔ میں واش روم گیا اور اپنی بہن کے نام کی گنتی لگا کر پرسکون ہو گیا۔ صبح اٹھا نہیں جا رہا تھا، شاید رات کی کمزوری تھی، اس لیے میں لیٹا ہی رہا۔ میں نے ہلکی سی آنکھ اوپر کر دیکھا تو میری بہن واش روم جا رہی تھی۔ میں نے سوچا یہی موقع ہے جب میں اپنی بہن کو دیکھ سکوں گا۔ جیسے ہی میری بہن واش روم میں داخل ہوئی تو میں اپنے بستر سے اٹھا اور سٹول رکھ کر روشن دان سے پوری تسلی سے دیکھنے لگا، لیکن دیکھتے ہی میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ ایسا حسن میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں وہیں سٹول پر کھڑا دوبارہ اپنی بہن کے نام کی گنتی لگانے لگا، لیکن جو منظر میں دیکھ رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا کیونکہ میری بہن خود، ہم دو بہن بھائی تھے۔ میری بہن مجھ سے 4 سال بڑی تھی، لیکن میرا اس پر بہت رعب ہوتا تھا اور کبھی یہ نہیں لگتا تھا کہ میں اس سے چھوٹا ہوں۔ میں اس پر کافی سختی کرتا تھا۔ میری بہن کافی خوبصورت تھی، اس کا قد کافی لمبا تھا، وہ کافی پرکشش تھی اور اس کی خوبصورتی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ یہی وجہ تھی اور میں یہی چاہتا تھا کہ جلدی سے اس کا رشتہ ہو جائے، لیکن اس کا رشتہ کافی لیٹ ہوا تھا۔ پہلا رشتہ آیا تھا تو میں نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ اس کا رشتہ پکا کر دیں تاکہ جلدی سے شادی ہو جائے تو یہ اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ مجھ سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ لڑکے کی ہم نے جانچ پڑتال نہیں کی تھی۔ لڑکے نے میری بہن کو دیکھا، پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا۔ ہم نے صرف اس کا کام پوچھا، اس کا کام ہی ہمیں صحیح لگا تھا اور جلدی سے بہن کی شادی کر دی تھی۔ لڑکا پنڈی میں رہتا تھا۔ میری بہن اس کے ساتھ کافی خوش تھی، اس کی ہر بات پوری ہو رہی تھی اور میں بھی یہی دیکھ کر پرسکون ہو جاتا۔ میرا آن لائن کام چلنے لگا تھا، اسی لیے کافی آسانی ہو رہی تھی۔ اب میرے لیے رشتہ تلاش کرنے لگی تھی۔ اچانک ہی ایک دن میری بہن کی کال آئی تو اماں نے جب اٹھائی تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں کیا ہوا ہے؟ تمہاری بہن کے شوہر کو پولیس لے گئی ہے۔ وہ بات سب کے لیے حیرانی سے کم نہ تھی، سب پریشان ہو گئے تھے۔ بہن وہاں اکیلی تھی، اسی لیے مجھے جانا تھا کہ مجھے وہاں جا کر پولیس سے بات کرنی چاہیے۔ ان کے کہنے پر میں پنڈی گئی۔ میرے کام کا بھی مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے میں وہاں جا کر آن لائن کام کرنے لگا تھا۔ بہن مجھ پر ناراض تھی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری ہی غلطی تھی جو جلدی بہن کی شادی اس سے کر دی تھی۔ وہ مجھے واپس جانے کا کہتی تھی پر میں یہاں ان کے کہنے پر آیا تھا، اسی لیے ان کے کہنے پر بھی ادھر ہی رہا تھا۔ وہ 2 ماہ گزر گئے تھے۔ میری بہن کا رویہ میرے ساتھ کافی برا ہوتا تھا۔ اب ہر چیز کا قصوروار وہ مجھے ہی ٹھہراتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرا بہت
اچھی جگہ رشتہ ہوا تھا اور لڑکی کافی خوبصورت تھی۔ میری اس سے روز ہی بات ہوتی تھی۔ بہن کی باتوں کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ بہن مجھے کچھ بھی کھانے میں بنا کر نہیں دیتی تھی۔ مجھے اس پر غصہ تو آتا تھا لیکن کافی کنٹرول کرتا تھا کیونکہ بہن کے حالات بھی صحیح نہیں چل رہے تھے، لیکن جانتا تھا کہ اگر بہن نے حد اور پار کی تو میرا صبر بھی جواب دے جائے گا۔ میری منگنی ہو گئی تھی۔ میں لڑکی سے روز رات کو بات کرتا تھا۔ وہ مجھے اپنی تصویر بھی بھیجتی تھی۔ ایک دن بہن سے مجھے ایک کام تھا۔ جب میں اس کے روم میں گیا، وہ اپنے کپڑے بدلی کر رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ ہی کھولا تھا جب وہ مجھے دکھائی دینے لگے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ پہلی دفعہ ہی میں نے بہن کو اس طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کافی حسین تھی۔ میرا دل کرنے لگا تھا کہ اس حالت میں اس سے میں دیکھتا ہی جاؤں۔ میں اسی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے اندر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ کاش میری ہونے والی بیوی کے پاس بھی ایسا ہی حسن ہو۔ وہ بہت ہی دبلی پتلی سی تھی۔ بہن نے کپڑے بدل لیے تھے۔ وہ باہر آنے والی تھی۔ میں فوراً پیچھے جا کر چھپا تھا کیونکہ اگر بہن نے مجھے دیکھا تو وہ کہرام مچا دیتی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں اس چیز تک میں رہتا تھا اور اپنی بہن کو چھپ کر دیکھنے لگا تھا۔ ایک دن اسی طرح وہ مجھے روم میں دکھائی نہ دی تو میں نے یہ دیکھ کر روم کے اندر قدم رکھا۔ مجھے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ میں نے آواز دی تھی مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے میں واپس جانے لگا تھا۔ اچانک ہی بہن نے میرے جانب رخ کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ ٹاول سے خود کو چھپانے لگی تھی۔ میں جان چکا تھا اس نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ میں اس سے یہ امید لگا رہا تھا کہ اس نے مجھے کافی باتیں سنانی ہے، پر وہ تو میری سوچ کی کئی گنا آگے نکل آئی کیونکہ اس نے آگے بڑھ کر مجھے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس کی ہمت پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ پارا تو 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے جھٹ سے اس کا ٹاول کھینچ لیا تھا اور اس سے کہنے لگا تھا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جس کی سزا مل رہی، وہ بھی تیار ہو جائے گی۔ وہ خود کو بازو سے چھپانے لگی تھی۔ جب میں اس کے پاس جانے لگا تھا وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اس نے مجھے کافی باتیں سنائی تھی، لیکن میں اس بار اتنی آسانی سے غلطی کی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس کا بدلہ تو میں اپنے طریقے سے لے کر ہی رہوں گا۔ بہن کو اب میرے پورے حق سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ مجھے منع کرنے لگے، ایسا کام مت کرو جس کے بعد مجھے پچھتانا پڑے۔ یہ کام کرنے کا تو میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا، لیکن کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ اب جب بہانہ ہی مل گیا تھا تو میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس کے رونے پر وہ کیے بغیر اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے دور ہونے لگی تھی، پر کچھ دیر بعد ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی اور وہ ہر طریقے سے میرے قبضے میں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بھی کافی سکون مل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز نکلنا بند ہو گئی تھی۔ وہ بھی چپ ہو گئی تھی، شاید اس سے اب بھی مزہ آنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا جوش اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نے اس سے پورا بدلہ لے لیا اور پھر الگ ہو گیا تھا، لیکن میرا دل ابھی بھی نہیں بدلا۔ مجھے جو چاہیے تھا وہ ابھی بھی میں حاصل نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس کیا اور کام کرنے کا کہا۔ پہلے تو وہ چپ رہی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جیسا ہی میں نے اس سے بات کی کہ میں اس کے شوہر کو جیل سے باہر لا سکتا ہوں، تو وہ یہ سن کر فوراً ہی میرا ساتھ دینے لگی تھی اور سکون دینے لگی تھی۔ میں نے اس سے بول دیا تھا کہ وہ جتنا زیادہ سکون دے گی اس کا شوہر اتنی جلدی واپس آئے۔ اندر ہی اندر مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ میں کیسے اس کے شوہر کو واپس نکال سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں اسے روز کہتا تھا کہ کچھ دن بعد اس کا شوہر واپس آ جائے گا۔ اسی بہانے اس سے کام کرواتا تھا اور خود کو سکون دیتا تھا۔ وہ بھی یہی سوچ کر میرا کہنا مانتی تھی کہ ایک دن اچانک سے ہی اس کا شوہر جیل سے رہا ہو کر گھر آ گیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہی یہی کہا کہ یہ میری وجہ سے باہر آیا۔ وہ بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے سب سے معافی مانگی تھی۔ اب مجھے
فکر ستانے لگی تھی کہ میں اپنی بہن کے ساتھ وقت کیسے گزاروں۔ پھر تو میں ان کے ساتھ ہی رہا، لیکن پھر میں واپس آ گیا تھا۔ اب اس کا شوہر اس کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن اچانک ہی ایک روز اماں نے مجھے اپنی بہن کے پاس بھیج دیا۔ جیسا ہی گیا تو میری بہن بہت ہی اداس تھی۔ میں نے اس کی اداسی کا سبب جانا، پر وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، میں بہت پریشان ہوں۔ رات کو جیسے ہی اس کا شوہر واپس آیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ اس کا شوہر بھی ابھی بھی اسمگلنگ کرتا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ رات کو میری بہن کے پاس چلا گیا تھا، لیکن میری بہن نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے پاس جائے۔ میں جان گیا تھا کہ میری بہن اب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اس سے بہت معافی مانگی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے رشتہ تلاش نہیں کیا اور نہ ہی اس انسان کو پرکھا تھا جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی۔ میری بہن کہنے لگی اگر چاہو تو اس غلطی کو سدھار سکتی ہو۔ بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا لیکن خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر کسی کام کے تحت باہر چلا گیا۔ میں نے اپنی بہن کو دیکھا، اس کے وجود پر عجیب سے نشان پڑے ہوئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ جب میری بہن زوروں قطاروں رونے لگ گئی، وہ میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی بھائی میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، میرا شوہر میرے ساتھ بہت تشدد کر۔ اس کی باتیں سن کر اس کے شوہر پر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اب دیکھنا میں تمہیں اس سے الگ کیسے کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔